سوال اس وقت بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ قربانی کے حصہ داروں میں سے کوئی حصہ دار یعنی شرکاء میں سے کوئی شریک اگر کم قیمت دے دے تو کیا اس صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی، اور باقیوں کی قربانی پر کیا اثر پڑے گا، اور باقی شرکاء کو کیا کرنا پڑے گا کہ جس کی وجہ سے قربانی جائز بھی ہو جائے اور سب کی قربانی صحیح طرح ادا بھی ہو جائے۔ تو اس کے بارے میں فقہاء کرام نے ایک قاعدہ اور ایک ضابطہ لکھا ہے۔ اس قاعدے اور ضابطے کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دیکھیے، اگر ایک شریک ایسا ہے، ایک حصہ دار ایسا ہے کہ جو کہ کمزور ہے اور وہ پوری کی پوری قیمت ادا نہیں کر سکتا، تو باقی جو شرکاء ہیں تو باقی شرکاء کی طرف سے کیا شرائط ہیں اور باقی شرکاء کے لیے کیا شرائط ہیں، تو یہ تمام تفصیلات فقہاء کرام نے لکھی ہیں۔ اس کے بارے میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ کیا کوئی حصہ دار اگر کم قیمت دے دے باقی شرکاء کے مقابلے میں تو کیا قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ تو اس کے بارے میں فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ قربانی تو ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے چند ایک بنیادی شرائط ہیں۔ ان شرائط میں سے اگر ایک شرط بھی نہیں پائی گئی اور ایک شرط بھی اگر نہ پائی جائے تو پھر قربانی ادا نہیں ہوگی اور کسی کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ ان شرائط میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تمام شرکاء اس بات پر راضی ہوں اور تمام شرکاء اگری ہوں اور دل سے راضی ہوں، برضا و رغبت اور بخوشی وہ اس بات کو قبول کریں کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ حصہ دار کم قیمت دے رہا ہے تو ہم اس کی کمی کو پورا کر دیں گے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تمام کے تمام حصہ دار اور تمام کے تمام شرکاء اس جانور کے مالک ہوں، یعنی اس کے حصہ داروں کے وہ مالک ہوں، اور مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حصہ لے چکے ہوں اور حصے کی پیمنٹ بھی وہ کر چکے ہوں، حصہ خرید چکے ہوں۔ اور تیسری اور اہم ترین شرط یہ ہے کہ سب کی نیت قربانی کی ہو، کیونکہ ویسے بھی عام حالات میں بھی اگر کسی حصہ دار کی نیت صرف گوشت کی ہوتی ہے تو قربانی پھر کسی کی بھی نہیں ہوتی، پھر سب کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس معاملے میں بنیادی طور پر اور ضروری طور پر اور لازمی طور پر اس لیے کہا جا رہا ہے کہ سب کی نیت قربانی کی ہو اور کسی کی گوشت کی نیت نہ ہو، اس لیے کہ اگر گوشت کی نیت رکھ کر آپ قربانی کریں گے تو پھر تو کسی بھی صورت میں آپ راضی نہیں ہوں گے۔ پھر آپ کیسے راضی ہو سکتے ہیں کہ ایک حصہ دار کم قیمت دے رہا ہے اور آپ اس کو گوشت پورا کا پورا دے رہے ہیں؟ تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا گیا اور فقہاء کرام کی طرف سے یہ شرط رکھی گئی کہ سب کی نیت قربانی کی ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی مطلوب اور مقصود ہو۔ مثال کے طور پر میں بات کو ذرا آسان کر دیتا ہوں۔ ایک گائے ہے یا بیل ہے، اس کی قیمت 70,000 روپے ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑے جانور کے اندر 7 افراد شریک ہوتے ہیں، تو ہر حصہ دار پر 10,000 روپے متعین کیے جاتے ہیں۔ ہر ایک حصہ دار، ہر ایک شریک 10,000 روپے ادا کرتا ہے۔ لیکن ایک شریک ایسا ہے، ایک حصہ دار ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس صرف اور صرف 5,000 کی گنجائش ہے، آپ مجھے اس قربانی میں شریک کر لیں، اس بڑے جانور میں شریک کر لیں۔ تو اس صورت میں اگر تمام کے تمام شرکاء ایگری ہو جائیں، تمام کے تمام شرکاء راضی ہو جائیں اور وہ کہہ دیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ 5,000 روپے دے دینا، آپ کی کمی کو ہم سب مل کر جو باقی جو 6 حصہ دار ہیں وہ پورا کر دیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 یہ کہ جب گوشت کی تقسیم کا مرحلہ آئے گا، حصوں کو تقسیم کا جب مرحلہ آئے گا تو اس وقت حصے سب کے برابر سرابر ہوں گے۔ ایسا آپ نہیں کر سکتے کہ اس حصہ دار نے چونکہ 5,000 روپے دیے، 5,000 اس نے کم دیے اس لیے اس کو گوشت بھی کم ملے گا، نہیں، بلکہ آپ نے اس کو پورا کا پورا حصہ دینا ہے اور حصے کے اندر برابری اور سرابری ضروری ہے۔ دوسری اور اہم ترین شرط یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہے، یہ بڑے جانور کی قربانی کے اندر یہ صورت اختیار کی جا سکتی ہے، چھوٹے جانور کے اندر یہ صورت اختیار نہیں کی جا سکتی۔ مثال کے طور پر اگر چند ایک افراد یہ کہیں کہ ہم سب مل کر ایک بکرا خرید لیتے ہیں، ایک مینڈا خرید لیتے ہیں، ایک دمبا خرید لیتے ہیں، اور اس طرح ہم سب مل کر جو ہے نا وہ اس جانور کی قربانی کرتے ہیں، تو ایسا بالکل جائز نہیں ہوگا، کیونکہ چھوٹے جانور کے اندر شرکت اور چھوٹے جانور کے اندر حصہ دار نہیں ہوتے، بلکہ چھوٹا جانور ایک ہی آدمی
اپنی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، اس کے اندر دوسرے افراد شریک نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ایک اہم ترین مسئلہ تھا، اس لیے آپ سے شروع میں عالم اس مسئلے سے آگاہی اور واقفیت حاصل کر سکیں۔